اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ التکویر کی تفسیر یعنی ایکسپلینیشن پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ قرآن پاک کے 30 پارہ میں ہے، اس کا نمبر ہے 81 اور اس میں 29 آیات ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے اور اس قسم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت غور سے ان کی بات سنیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی اور رات کی قسم کھائی تھی۔ آج کے لیسن میں ہم کچھ اور چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کی قسم کھائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ہم وہ امپورٹنٹ بات بھی پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے اپنا آج کا لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں، آیت نمبر 18 سے لے کر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 18، وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔ تنفس کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا، سانس لینا یعنی بریتھ کرنا۔ پیارے بچوں، اگر کبھی آپ نے صبح سورج نکلتے دیکھا ہو تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے سورج دوبارہ سے زندہ ہو رہا ہے، اندھیرے میں سے نکل کر دوبارہ اوپر اٹھ رہا ہے اور دوبارہ سانس لے رہا ہے، دوبارہ سے بریتھ کر رہا ہے۔ اور جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے وہاں وہاں یوں فیلنگز ہوتی ہیں کہ جیسے زندگی جاگنا شروع ہو گئی ہے، دوبارہ سے اٹھنا شروع ہو گئی ہے اور ہر چیز دوبارہ سے سانس لینا شروع ہو گئی ہے۔ ہم بھی صبح جب اٹھتے ہیں تو ایسا ہی فیل ہوتا ہے نا کہ جیسے دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، ایک نیا دن سٹارٹ کرنے لگے ہیں، ایک نئی شروعات کرنے لگے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہی ہے صبح کی خوبصورتی، یہی ہے صبح کی زبردست ترین بات کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ سے ہر چیز بریتھ کرنا شروع کر رہی ہے، دوبارہ سے سانس لینا شروع کر رہی ہے۔ اور اسی زبردست صبح کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھائی ہے، اور یہ قسم کھا کر اب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں جس کی خاطر ستاروں کی، رات کی اور صبح کی قسم کھائی گئی۔ اور وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا پیغام ہے۔ کیا چیز؟ یہ قرآن پاک۔ یہ جو قرآن پاک ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی رسپیکٹڈ میسنجر کا لایا ہوا پیغام ہے۔ اور وہ رسپیکٹڈ میسنجر کون ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بہت طاقتور ہے عرش کے مالک کے نزدیک، بہت رتبے والا ہے۔ کون ہے یہ ہستی؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ پیارے بچوں، یہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، جو ایک فرشتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فرشتے پیدا کیے، ہمیں ان کی تعداد کے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ کتنے فرشتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، لیکن 4 مشہور فرشتوں کے نام ہمیں بتائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، ان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اور ان کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بہت کلوز ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ تو اور ان کے ذمے کیا کام لگایا گیا ہے کہ یہ وحی لے کر آتے ہیں۔ اب وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی اللہ تعالیٰ کے میسیجز ہیں، پیغامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ میسیجز بھیجنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے رسولوں کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، ان کے دل میں وہ بات بتا دیتے ہیں جو وہ انہیں بتانا چاہتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی، یا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی، اور یا پھر کسی فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نبیوں تک آتا ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں قرآن پاک بھی شامل ہے وہ اسی تیسرے طریقے سے نازل کی گئیں، اور جو فرشتہ وحی لے کر یعنی اللہ تعالیٰ کا میسج لے کر ڈائریکٹ نبیوں کے پاس آتا تھا ان کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے
تو جان لے کہ اس نے تو یہ کتاب یعنی قرآن پاک خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا فرشتہ نبیوں کے پاس وحی لے کر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے، یعنی میرا دوست جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا رہا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا میسج لے کر نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت سٹرونگ ہیں، اور عرش کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت زیادہ رسپیکٹڈ ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو اس پر یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، اور بڑے طاقتور یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اسے سکھایا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت طاقتور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ آج کے لیسن میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی جب وہ سانس لیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی، اور وہ یہ کہ یہ قرآن پاک ایک عزت والے میسنجر، ایک عزت والے رسول کا پیغام ہے جو بہت طاقتور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت رتبے والے ہیں، جن کی بہت زیادہ عزت ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا لیسن۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے اور اس پر غور و فکر کرنی ہے، اور مجھے اب اجازت دیجیے، نیکسٹ لیسن میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔